جو بھی بندہ گمراہی پھیلانا چاہتا ہے، بدعت پھیلانا چاہتا ہے، تو دو اصول گمراہی کو لازم ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے اسلاف کو، بزرگوں کو، اپنے اکابر کو، بڑوں کو نہ مانو، ان کی اتباع نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو، یہ پہلا اصول ہے۔ اور دوسرا اصول ہے کہ قرآن و سنت کو خود سمجھو، کسی ماہر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و سنت کو خود سمجھو اور خود اس کو پڑھو اور عمل کرو، کسی کی اتباع کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دو گمراہی کے ایسے اصول ہیں۔ آج تک جتنی امت مسلمہ میں گمراہیاں اور بدعتیں پھیلی ہیں، تو اس کی بنیادی یہ دو اصول وجہ ہے کہ ہر گمراہ اور بدعتی نے یہی کام کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے بیگانہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا ہر کس و نقص اور ایرے گہرے کو کہہ دیا کہ تم خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو اور خود سمجھو، کسی ماہر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ تو اس پر میں انشاءاللہ چند چیزیں پیش کروں گا۔ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبات اس مسئلے میں ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 115، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے ادھر پھیریں گے جدھر وہ پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم پہنچائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ تو قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا، جو مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی اتباع کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو مومنین کا رستہ اختیار کرنا، اپنے اسلاف کا رستہ اختیار کرنا، اہل ایمان کے رستے کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور قرآن کے ارشاد کے مطابق جو اس رستے کو چھوڑتا ہے، کس رستے کو؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرتا ہے، ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گا۔ دوسری آیت، اب یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اپنے اسلاف سے، بزرگوں سے، اپنے اکابر سے ہٹانے کے لیے، ان سے برگشتہ کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے بدعتی لوگوں کی طرف سے کہ دیکھیں جی، اپنے اسلاف اور اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کا حوالہ دے کے ان کی اتباع اور پیروی کرنے کا دعویٰ، یہ تو مشرکین مکہ کا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ اپنے آباء و اجداد کی شرک میں پیروی کرتے تھے، شرک میں اتباع کرتے تھے، جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل حق، اہل سنت اپنے آباء و اجداد کی، اپنے اسلاف کی شرک اور کفر میں پیروی نہیں کرتے، بلکہ ان کے حق اور صحیح عقیدے اور صحیح رستے کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اہل حق کے صحیح عقیدے اور رستے کی پیروی کرنا اور اس کا حوالہ دینا، یہ اللہ رب العزت کے نبیوں کی سنت ہے۔ سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں، سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں آیت نمبر 37 اور 38، یوسف علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ انی ترکت ملت قوم، میں نے قوم کی ملت کو نہیں مانا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے، آخرت کا کفر کرنے والے ہیں، میں نے ایسی قوم کی ملت کو تسلیم نہیں کیا۔ اب ترکتو کا یہاں معنی جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ مودودی صاحب کو دیکھ لیں، لغت کا ترجمہ لے کے وہی ترجمہ وہ یہاں جڑ دیا اور ترجمہ کیا انی ترکت ملت قوم، کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے قوم کی ملت کو چھوڑ دیا اور اپنے آبا کی ملت کی پیروی کی۔ تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے نعوذ باللہ کہ یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ پہلے اس کافر قوم کی ملت پر تھے، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔
اہل سنت کا ترجمہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز سے ترجمہ فرمایا، انی ترکت ملت قوم، میں نے قوم کی ملت کو نہیں مانا، میں نے قبول نہیں کیا، یہ نہیں ہے کہ میں نے چھوڑ دیا۔ اور پھر کیا کیا؟ فرماتے واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اتباع کی اپنے آباء و اجداد کی ملت کی، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کی، ان کے دین کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جناب ابراہیم، جناب اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا خود اظہار کیا، قرآن مجید نے اس کو حکایتاً ذکر کیا۔ تو اہل حق آباء و اجداد کا حوالہ دینا، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اب یہ کہہ کے لوگوں کو بہکانا کہ جناب اپنے اسلاف کا، آباء و اجداد کا حوالہ دینا یہ مشرکین مکہ کا کام ہے، تو یہ حوالہ دینا بالکل غلط ہے۔ یہ ان لوگوں کو حوالہ دیا جائے جو کفر میں، جو بے دینی اور گمراہی میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، اور جو حق رستے پہ اور اہل ایمان کے رستے کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے حوالہ نہیں بنتا۔ ان کے لیے قرآن مجید کی یہ آیات طیبات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے رستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام خود اعلان کرتے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے آباء و اجداد کی ملت کی پیروی کی، یعنی جناب ابراہیم، جناب اسحاق اور جناب یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے ارشاد فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب جناب یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو سوال کرتے ہیں تو سوال کا جواب بڑا آسان تھا، اور کہہ دیتے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے۔ لیکن جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو جواب دیا، قرآن نے اس کو حکایتاً بیان کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ نے حکایتاً بیان کیا۔ کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم عبادت کریں گے الہ کا، اس الہ کی جو آپ کا الہ ہے، و الہ آبائے کا، اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا الہ ہے۔ وہ سمپل سادہ جواب دے سکتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے جواب دیتے وقت اپنے آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کرنے کا کہا، اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے، جو ابراہیم علیہ السلام، جو اسماعیل علیہ السلام اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا الہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حق رستے میں اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دینا، اسلاف کا حوالہ دینا، یہ پیغمبر اور پیغمبروں کی اولاد کی سنت ہے، اور یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ تو گمراہی کے دو اصولوں میں سے ایک اصول بدعتیوں کا، گمراہ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اہل حق کو اپنے اس سیدھے رستے سے اور صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ آپ اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دیتے ہیں تو حق رستے کی پیروی کریں، اور وہ حق اس کو کہتے ہیں جو انہوں نے جو نا وہ حق گڑھ کے جس کو نام دیا ہوا ہے۔ تو اپنے اسلاف کی پیروی کرنا اور اہل ایمان کے رستے پہ چلنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ایمان والوں کا رستہ نہیں چھوڑنا۔ اور ہم نماز میں دعا کرتے ہیں روزانہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اللہ نے جن پر اپنا انعام فرمایا، اور اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر اپنا انعام فرمایا۔ تو ان لوگوں کا رستہ ہم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نبیوں کا رستہ دکھا، اور نبیوں کے بعد صدیقوں کا، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں جو
سب سے بڑھ کر صدیق ہیں ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. دعا میں گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں ابو بکر صدیق کا راستہ دکھا. عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، خلفائے راشدین، حضور کے صحابہ، اہل بیت طہار اور نیک تابعین، اتباع تابعین اور ائمہ مجتہدین، اسلاف امت، بزرگان دین اور صالحین محدثین اور صالحین فقہا، ان کے راستے پر ہمیں چلا اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو ان اسلاف کا دامن تھام کے رکھنا اور ان کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، اس کا حکم اللہ رب العزت قرآن مجید میں اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے. تو گمراہی کا یہ ایک اصول ہے کہ اپنے اسلاف سے بیگانہ کرنے کی اور اپنے اسلاف سے بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسرا اصول گمراہی کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو خود پڑھو، خود سمجھو اور اس پر عمل کرو، کسی ماہر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر قرآن مجید سے آیات پڑھ کے اس سے جو نا وہ باطل مفہوم نکال کے پیش کیا جاتا ہے اور الٹا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر رہنمائی کے، بغیر کسی ماہر کی تعلیم کے خود سمجھنا اس طرح ہوتا، خود سمجھنا آسان ہوتا، تو اللہ رب العزت جل شانہ کتابیں نازل کر کے لوگوں کو کہہ دیتا کہ میں نے کتابیں نازل کر دی ہیں اور اب اس کو خود سمجھو اور خود پڑھو اور خود اس پر عمل کرو. جبکہ ایسا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر کتابیں، صحیفے نازل فرمائے اور ان صحیفوں اور کتابوں کی تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو معلم بنایا. اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب اللہ نے بیان کیا متعدد مقامات پہ قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضور کا منصب بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو رسول ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، اور ان کا منصب کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. حالانکہ صحابہ علیہ رضوان قرآن عربی زبان جانتے تھے، عربی کے بڑے ماہر تھے، ادباء، بلغاء، فصحاء تھے، لیکن عربی جاننے کے باوجود، عربی کا ماہر ہونے کے باوجود صحابہ علیہ رضوان قرآن سمجھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج تھے. اب یہاں سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قرآن سکھانے میں اپنے رسول کا محتاج ہے، یا اللہ سکھانے میں احادیث کا محتاج ہے، یہ مطلب نہ نکالے. اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت جل شانہ قادر ہے، وہ اپنی مخلوق کو اپنی معرفت کروانے پر قادر ہے، اسے کسی کے محتاجی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کروانے میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اب اس کا کوئی باطل رزلٹ نکالے کہ نعوذ باللہ اللہ اپنی معرفت کروانے میں نبیوں کا محتاج ہے، تو یہ اس کا احمقانہ انداز ہوگا. اللہ اپنی معرفت کروانے میں رسولوں کا محتاج نہیں، ہاں ہم اللہ کی معرفت کرنے میں رسولوں کے محتاج ہیں. اللہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں. اسی طرح اللہ اپنی کتاب سمجھانے میں حدیث کا محتاج نہیں، ہاں ہم اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے محتاج ہیں. صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے محتاج تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو معلم کا منصب عطا کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا، حضرت عمر نے کبھی نہیں کہا، عثمان غنی، مولا علی نے کبھی نہیں کہا کہ حضور ہمیں عربی آتی ہے، آپ رہنے دیں، ہم قرآن کو خود سمجھ لیں گے. کبھی کہا ہے؟ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت دکھائے جس میں صحابہ نے کہا ہو کہ ہمیں عربی زبان آتی ہے اور ہم عربی کے بڑے ماہر ہیں تو ضرورت نہیں آپ کی، ہم خود سمجھ لیں گے. نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے
नबी करीम अलैहिस्सलाम से कुरान मजीद सीखा और समझा है। बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुअत्ता इमाम मालिक में रिवायत लेके आए हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल बकरा 8 साल में सीखी है। कितने सालों में? 8 साल लग गए उनको सूरह बकरा सीखते हुए। क्या नऊज़ बिल्लाह उनका कोई हाफजा कमज़ोर था? नहीं, बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस सूरत के अहकाम और इससे मुतल्लिक़ जितने असरार और रमूज़ और इसके ग़वामिद है, इसकी पूरी तहकीक है, वो सीखने में अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला को 8 साल लगे। और शुअबुल ईमान में इमाम बहकी रहमतुल्लाह लेके है कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म खलीफा सानी सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सूरतुल बकरा 12 साल में सीखी है। तो आप अंदाज़ा करें कि कुरान मजीद के जो ग़वामिद और उसकी तहकीक और उसके जो मसाइल हैं वो सीखने में नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर गहराई में हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कुरान मजीद सीखा करते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कुरान सिखाया और सहाबा ने हुज़ूर से कुरान सीखा। कभी नहीं सहाबा ने ये कहा कि हुजूर हमें अरबी आती है, आप रहने दें, हम खुद सीख लेंगे। जब उनको अरबी आने के बावजूद, अरबी के फुसहा बुलगा होने के बावजूद वो कुरान सीखने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मोहताज हैं, तो फिर बाद वाले दुकानदार और इस तरह के जो बिल्कुल सादा अवामुन्नास है वो कहें कि हम खुद कुरान समझ लेंगे, हमें किसी माहिर की ज़रूरत नहीं है, तो ये समझे कि उनके लिए गुमराही का दरवाज़ा खोलने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुद इरशाद फरमाया, सूरतुन नहल की आयत नंबर 43 है, इरशाद फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, बस अहले ज़िक्र से सवाल करो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं, अगर तुम नहीं जानते, इल्म नहीं है, तो अहले ज़िक्र से सवाल करो और सवाल करके उसका इल्म हासिल करो। ये नहीं कहा कि खुद कुरान पढ़ो और उससे मानी और मतालिब खुद समझो। और सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 43 इरशाद फरमाया वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, और ये मिसालें हैं जिनको हम लोगों के लिए बयान करते हैं। किन के लिए बयान करते हैं? लोगों के लिए बयान करते हैं। वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, इनको नहीं समझते मगर आलिम। इनको कौन समझता है? आलिम समझते हैं, इनको उलमा समझते हैं। ये मिसालें जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं और फिर उलमा समझ के लोगों को उसकी तफहीम, उसका इल्म देते हैं, लोगों को वो समझाते हैं। तो प्यारे भाइयों, कुरान मजीद समझने में अहादीस के हम मोहताज हैं और अहादीस को समझने में हम असलाफ के फ़हमे असलाफ के मोहताज हैं। अगर ये ना हो तो फिर जितने गुमराह और जितने बिदअती फ़िरके हैं उनका तरीक़ाकार क्या था? उनका तरीका भी यही था कि वो कुरान मजीद को डायरेक्ट समझने के कायल थे। वो कहते थे कि नहीं, जो कुरान जो है वो किसी की ज़रूरत नहीं हमें कुरान समझने में, हम कुरान को डायरेक्ट समझेंगे। नतीजतन वो गुमराह और बेदीन हुए। अब देखिए जितने गुमराह फ़िरके, मसला जो ज़माना कदीम में गुमराह फ़िरके गुजर चुके हैं, मुअतज़िला है, ख़वारिज हैं, इनका मुस्तदल यानी ये दलील जो लेके आते थे, क्या ग्रंथ वैद या कोई तौरात ज़बूर पढ़ के कोई दलील पेश करते थे? नहीं, बल्कि कुरान मजीद से दलील पेश करते थे। अब सही बुखारी उठा के देख लें, जो ख़वारिज के हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस कोट की हैं ख़वारिज के बाब में, उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो खारजियों की अलामत बयान की निशानी, हदीस नंबर 5058 हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यक़रऊनल क़ुरआन ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, वो कुरान बड़ा पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। और यतलून किताबल्लाहि रतूबा, वो कुरान को बड़ा मज़े से कुरान की तिलावत करेंगे, लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। किताबुल इत्तिसाम व सुन्ना, सुन्नी अबी दाऊद की उठा के देखें, उसमें है कि लैसत क़िराअतुकुम इला क़िराअति शय्या, ऐ सहाबा वो खारजी इस कदर कुरान पढ़ेंगे कि तुम्हारा कुरान पढ़ना उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा। वो इतना कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद वो दीन से इस तरह निकल गए जिस तरह के तीर शिकार को लग के पार निकल जाता है। और फिर उन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ के उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा को मुशरिक कहा। सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब मिंबर पे खुतबा देने के लिए खड़े हुए
تو انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھ لیں, اعلان کر دیا اور نعرے مارنے شروع کر دیے, اشرکت فی دین اللہ رجال, اشرکت فی دین اللہ رجال, اے علی تو نے بندوں کو خدا کا شریک بنا کے شرک کیا ہے, تو مشرک ہو چکا ہے, تو کافر ہو چکا ہے. قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ, سورہ یوسف, ان الحکم الا للہ, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلمۃ حق ارید بہل باطل, کلمہ حق ہے, یہ قرآن کی آیت ہے مگر ان کی مراد باطل ہے. مراد کیا ہے؟ کلمۃ حق ارید بہل باطل, کلمہ حق ہے, قرآن کی آیت ہے, لیکن قرآن کی آیت پڑھ کے جو خارجی مطلب لیتے تھے ان کا مطلب, ان کا معنی باطل ہے, قرآن کا وہ مطلب نہیں ہے جو مطلب وہ نکالنا چاہ رہے تھے. تو خارجیوں نے کیا پڑھا؟ قرآن. اب ایک معتزلہ, قدیم زمانے میں فرقہ گزرا معتزلہ, اب ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یقین جانے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنا جو گمراہ عقیدہ وہ بیان کرنے کی ناپاک جسارت کرتے تھے. قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. دیکھیں قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اللہ فرماتا ہے ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر شے کا خالق ہے. قرآن بھی شے ہے, اللہ قرآن کا بھی خالق ہے, اور جس کو اللہ نے نازل کیا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے, لہذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے. تو قرآن پڑھ کے انہوں نے اپنا گمراہانہ عقیدہ ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی. صحیح مطلب ہے وہ اہل سنت کے علماء نے بالکل واضح کر کے پیش کر دیا. تو پیارے بھائیو, قرآن مجید فرقان حمید کا جب تک صحیح مفہوم واضح نہ کیا جائے اس وقت تک جو ہے وہ ہدایت نہیں مل سکتی. جتنے گمراہ فرقے, جتنے بھی اس طرح کے جو باطل فرقے گزرے ہیں, انہوں نے قرآن پڑھ کے گمراہی حاصل کی ہے, قرآن پڑھ کے گمراہی لی ہے, انہیں قرآن نے ہدایت نہیں دی. اب یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. بھئی قرآن ہدایت کے لیے ہے, یہ تو اللہ کا اعلان ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, یہ تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے, لیکن اس سے ہدایت متقین حاصل کرتے ہیں. گمراہ لوگ جب گمراہی کا رستہ اختیار کریں گے, جب پہلا زینہ ہی ان کا بے دینی اور گمراہی ہوگا, تو پھر قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا, قرآن لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے نازل ہوا ہے. لیکن کئی لوگ پڑھتے ہیں تو قرآن سے وہ گمراہی اخذ کرتے ہیں, قرآن سے وہ گمراہی حاصل کرتے ہیں. قرآن تو ہدایت دینے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, یعنی متقین اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اور جن کے دلوں میں مرض ہوتی ہے, جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے, اور جو غلط رستے اختیار کر کے قرآن کا مفہوم بگاڑ کر پیش کرتے ہیں, انہیں قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے, اس صورت نے ان کی نجاست کو نجاست کے ساتھ بڑھا دیا. کس نے بڑھایا؟ صورت نے, قرآن کی صورت نے ان کی نجاست کو بڑھا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی, مرض تھی. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ارشاد فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بڑھا دیتا ہے, زیادہ کر دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے. کون؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, اے محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن. تو قرآن ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بڑھا دیتا ہے. کس میں؟ طغیانا و کفرا, سرکشی اور کفر میں. یعنی وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان کو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن سے ہدایت لینے کے موڈ میں نہیں ہے.
قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق وہ ہدایت حاصل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, اس لیے وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے, بلکہ قرآن سے وہ قرآن پڑھ کے کیا ہو جائیں گے, گمراہ. قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. تو قرآن سے یہ لوگ گمراہی خود حاصل کرتے ہیں, قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو جب رستہ غلط اختیار کریں گے, جب کسی ماہر کی رہنمائی کے بغیر چلیں گے اور اپنی من مرضی کریں گے تو پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, جامع ترمذی میں حدیث ہے 2951, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کی, اپنی رائے سے یعنی اپنی مرضی سے کہا کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے, حالانکہ اس کا مطلب اور اس کی منشا اور مراد اور اس کی تفسیر وہ نہیں ہے جو وہ کر رہا ہے, بلکہ اپنی مرضی سے وہ الٹا کوئی مطلب قرآن کا نکال رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کلام کیا. تو ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ماہر کی رہنمائی ضروری ہے. قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے اور نبی کریم علیہ السلام جو انہیں ارشاد فرماتے اس کے مطابق صحابہ عمل کرتے تھے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بھی اگر قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی سوچ سے سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن کی منشا اور مراد تک نہیں پہنچ سکے. صحیح بخاری میں مشہور واقعہ حضرت سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کا, کہ جب قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی جس میں روزے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے روزے کے بارے میں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے. اب یہ بظاہر یہ لفظ ہیں کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کا ڈورا, حقیقت اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جب تک نبی کریم علیہ السلام نے بیان نہیں کیا صحابی رسول کو مطلب سمجھ نہیں آ سکا. انہوں نے کیا کیا, عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے, کہ رات کو 2 ڈورے لیے, ایک سفید اور ایک سیاہ, اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. رات بار بار اٹھا کے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ فرق نہیں کر پاتے. صبح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میں تو رات اس طرح میں نے رات گزاری ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ سفیدی اور سیاہی کے ڈوروں سے تیرے یہ ڈورے مراد نہیں ہیں, بلکہ سفیدی کے ڈورے سے مراد صبح کا اجالا ہے اور سیاہی کے ڈورے سے مراد رات کی تاریکی ہے. تو اب حضور علیہ السلام نے جب تعلیم دی اور قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھایا تو صحابی کو سمجھ آیا. صحابہ حضور سے سیکھتے تھے, اور وہ صحابہ جو بعد والے صحابہ تھے اکابر صحابہ سے جو دوسرے درجے پر تھے, وہ صحابہ اکابر صحابہ سے قرآن مجید سیکھتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کو حکم دیا تھا, جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4999 حدیث ہے. ارشاد فرمایا خذوا القرآن من 4, اے میرے صحابہ 4 بندوں سے قرآن حاصل کرو. کتنوں سے؟ 4 سے. 4 لوگوں سے قرآن سیکھو. وہ کون سے ہیں؟ من عبداللہ بن مسعود و سالم و معاذ و ابی بن کعب. حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو, سالم سے قرآن سیکھو, اور معاذ بن جبل سے قرآن سیکھو, اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے قرآن سیکھو. تو صحابہ بھی اپنے طور پہ قرآن نہیں سیکھتے تھے, بلکہ جو حضور کی بارگاہ میں موجود تھے وہ نبی کریم علیہ السلام سے آ کے پوچھتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے. اور جو بعد والے صحابہ تھے وہ اکابر صحابہ یعنی عبداللہ بن مسعود, حضرت سیدنا سالم, حضرت سیدنا معاذ بن جبل اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان صحابہ سے قرآن سیکھتے تھے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو اعلان کیا کرتے تھے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5000 ہے, واللہ لقد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں, صحابہ کو علم ہے
کیا کہ انی من عالمہم بکتاب اللہ، کہ میں اللہ کی کتاب کو تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو ظاہر جو سب سے زیادہ جانتے تھے وہ لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، اور صحابہ ان سے آ کے قرآن مجید سیکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے، یا اکابر صحابہ سے، پھر تابعین صحابہ سے، اور اتباع تابعین تابعین سے، اس طریقے سے یہ تسلسل بحمد اللہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں خود قرآن سیکھوں گا، تو وہ سوائے گمراہی کے حاصل کچھ نہیں کر سکتا، اسے گمراہی ملے گی، ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی حوالے سے جو میں نے شروع میں مقدمے میں تمہیداً بیان کر دیا کہ اسماعیل دہلوی نے سب سے پہلے اس مسئلے کو اٹھایا اور تقویۃ الایمان میں کہا کہ جناب قرآن مجید کو خود سمجھو، خود سیکھو، کوئی ضرورت نہیں کسی ماہر کی۔ یہ کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی الفوز الکبیر فی اصول تفسیر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر اس کتاب میں بیان کرتے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 48، الباب الثانی، اسباب و صعوبت فہم المراد من الکلام۔ فرماتے ہیں کلام اللہ قرآن مجید کی مراد کو سمجھنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے اسباب، کہ قرآن مجید کی مراد کو سمجھنے میں مشکل کیوں پیش آتی ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور قرآن مجید فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن مجید میں اس طرح کی اشیاء اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے متعدد علوم کی ضرورت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے فنقول، ہم اس کو بیان کرتے ہیں بسبب استعمال لفظ غریب۔ بعض اوقات یہ تھا کہ قرآن مجید میں کوئی ایسے کلمات استعمال ہوتے ہیں جو غریب الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ غریب عربی اصطلاح میں، عربی ٹرم میں وہ بول رہے ہیں، غریب کا مطلب کہ اجنبی، عام عربی زبان میں ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ غریب الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ نقل و معنی لفظ عن صحابت و تابعین و سارے اہل المعانی، کہ اس لفظ کا معنی ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے لیں گے کہ صحابہ نے اس کا کیا معنی کیا، تابعین نے کیا کیا ہے، اور اہل معانی اس کا کیا معنی کرتے ہیں، کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور کبھی لقلت الاطلاع علی الناسخ والمنسوخ، کبھی اس کا مطلب قرآن کی آیت کا نہیں سمجھ آتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے ناسخ اور منسوخ پر اطلاع نہیں ہوتی۔ وَإِحْيَانًا، اور کبھی لِلْغَفْلَةِ عَنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ، کبھی قرآن مجید کی اس آیت کے اسباب نزول کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کس موقع پر اور اس کا سبب نزول کیا ہے، اس کا علم نہیں ہوتا، تب دشواری پیش آتی ہے۔ وَإِحْيَانًا بِسَبَبِ حَذْفِ الْمُضَافِ أَوِ الْمَوْصُوفِ أَوْ غَيْرِهِمَا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک چیز کو اس کا حکم فرماتا ہے، لیکن مضاف الیہ میں سے مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا صفت موصوف میں سے موصوف کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا اس طرح کسی اور چیز کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس چیز کے موصوف کے حذف ہونے کی وجہ سے، اس مضاف کے حذف ہونے کی وجہ سے اس کی مراد ظاہر سمجھ نہیں آتی۔ وَإِحْيَانًا لِإِبْدَالِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، کبھی کسی لفظ کو کسی لفظ سے بدل دیا جاتا ہے، اور ابدال حرفن بحرفن، یا کبھی ایک حرف کو حرف سے بدل دیا جاتا ہے، اور اسمن باسمن، یا ایک اسم کو دوسرے اسم سے بدل دیا جاتا ہے، اور فعلن بفعلن، اور لذکر الجمع مکان المفرد، کبھی کہتے ہیں کہ مفرد کی جگہ پر جمع کا استعمال کر دیا جاتا ہے، اور کبھی جمع کی جگہ پہ مفرد کا استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اور الالتفات من الخطاب الى الغیبہ، کبھی یہ ہوتا ہے کہ خطاب تو مخاطب سے ہوتا ہے لیکن بات غیب کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ وَإِحْيَانًا لِتَقْدِيمِ مَا حَقُّ التَّأْخِيرُ اور بالعکس، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا حق مقدم ہے اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور جس کا مؤخر حق ہے اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ وَإِحْيَانًا بِسَبَبِ انتشار الضمائر اور تعدد المراد من اللفظۃ الواحدہ، کبھی یہ ہوتا ہے کہ انتشار ضمائر کا مسئلہ بنتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کی مراد کئی معانی ہوتے ہیں، اور کئی اور متعدد معانی کی وجہ سے دشواری پیش آتی ہے۔
وَإِحْيَانًا بِسَبَبِ التَّكْرَارِ وَالْإِطْنَابِ، کبھی کبھی تکرار اور اطناب یعنی اس کو لمبا کر دینا، اس کو طویل کر دینا، یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ او بسبب الاختصار والایجاز، کبھی اختصار اور ایجاز قرآن مجید میں اس کو بروئے کار لایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کی مراد کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَإِحْيَانًا بِسَبَبِ استعمال الکنایات والتعریض والمتشابہ والمجاز العقلی، قرآن مجید میں چونکہ قرآن مجید پورا فصاحت و بلاغت سے بھرا پڑا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کبھی کسی چیز کو کنایتاً ذکر کرتا ہے، کبھی تعریضاً، کبھی متشابہات ذکر فرماتا ہے، کبھی مجاز عقلی بیان کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان علوم و فنون پر جب مہارت تامہ اور دستر سے کاملہ حاصل نہ ہو تو قرآن مجید کی ان مفاہیم کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ان وجوہات کی بنا پر، اسباب کی بنا پر مشکل پیش آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آگے ذکر کرتے ہیں فَيَنبَغِي لِلْإِخْوَةِ السُّعَدَاءِ، فرماتے ہیں سعادت مند بھائیوں کے لیے بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے ان یطلعوا فی مبدأ الکلام علی حقیقت هذه الامور، فرماتے ہیں ان امور کی حقیقت پر مطلع ہوں، پہلے ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، وعلی شیء من امثلتها، اور دیگر ان کے علاوہ دیگر جو چیزیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں ان کو سمجھیں، اور ان کو سمجھنے کے بعد پھر قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے پوتے اسماعیل دہلوی کیا گل کھلا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کا رستہ بتا رہے ہیں کہ ہر جناب وہ ریڑھی چھابڑی والا ساجا ماجا اور دکاندار جو مرضی قرآن کو اٹھ کے اب خود پڑھے اور خود سمجھے، کسی کی ضرورت نہیں۔ تو یہ گویا کہ گمراہ کرنے کا لوگوں کو ایک دوسرا اصول ہے، بدعت کا دوسرا اصول ہے۔ اس حوالے سے جو اشکالات پیش کیے جاتے ہیں اور جو خصوصاً قرآن مجید کی آیات پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی قرآن تو اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہے، تو قرآن کو سمجھنا اور اس کا مطلب مفہوم بیان کرنا بڑا آسان ہے، ایسے مولویوں نے چکروں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اس اشکال کا میں انشاءاللہ تفاسیر کی روشنی میں جواب دوں گا کہ اس آیت کا صحیح مفہوم اور صحیح مطلب کیا ہے۔ پہلے تو یہ میں جو نا وہ الزاماً عرض کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے ماہر کی رہنمائی کی، تو ان کے لیے ایک سمجھے چیلنج اور تحدی ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے جو عام بندہ ہے، عالم نہیں ہے، اس کے سامنے قرآن مجید رکھ دیں اور کہیں سے وہ آیات جن کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ظاہر ہے اس کو رکھ کے اس سے اس کا مطلب پوچھ لیں، اس کو کہیں کہ اس کا مطلب بیان کر، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ بھاگے گا تفسیر کی طرف، تفسیر کی طرف جائے گا کہ اس کی تفسیر دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ تفسیر پھر ظاہر ہے کسی نے کسی عالم نے کی ہوگی، کسی نے کسی مفسر نے کی ہوگی، تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا وہ مفہوم سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے۔ یا عالم تفسیر کرے گا تو وہ احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں تفسیر کرے گا، اور قرآن مجید کو تفسیر کی روشنی میں ہی سمجھا جائے گا۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کو سمجھنے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ ان کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ اب غیر مقلدین کی طرف سے دیکھیں، آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، اصول حدیث پر پوری نہیں اترتی، تو بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن کو یہ اپنے بنائے اصولوں کے مطابق ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ جناب راوی مدلس ہے، فلاں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حدیث کو سمجھنے کے اصول ہیں، اسماء و رجال، اصول حدیث، یہ حدیث کی معرفت کے لیے کیا ہے؟ اصول ہیں۔ تو بھئی جب حدیث کو اصولوں کے بغیر اور اسماء و رجال اور اصول حدیث کے علم کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا اور حدیث کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے ہی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن کے علوم کی ضرورت ہے۔ قرآن کے جو علوم ہیں ان کو سمجھے بغیر قرآن کو صحیح طریقے سے کما حقہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب قرآن مجید کے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو چیزیں بیان کی ہیں، ظاہر کتاب اللہ کی جو اقسام ہیں، خاص ہے، عام ہے، مشترک، مؤول، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، کبھی کوئی مسئلہ عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے، یہ کتاب اللہ کی اقسام ہیں۔
ان کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے کسی بھی آیت کا مفہوم جو ہے اس کا جو صحیح محمل ہے وہ آپ متعین نہیں کر سکتے. یہ مفسرین اس کی تفسیر کرنے کے لیے اور قرآن کی صحیح منشا اور مراد کو سمجھنے کے لیے یہ علوم و فنون جو ہے وہ باقاعدہ سے ان کو مدون کیا ہے. جس طرح حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین نے اصول حدیث، اسماء و رجال اور دیگر علوم و فنون کو جو مدون کیا ہے، اس طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مفسرین کرام نے ناسخ منسوخ اور دیگر جو ساری جو چیزیں ہیں قرآن کے جو علوم ہیں، فصاحت ہے، بلاغت ہے، ناسخ و منسوخ ہے، اور جو خاص عام مشترک مبل حقیقت مجاز سری کنایا ظاہر ناس مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابہ، یہ ساری چیزیں مفسرین نے ان کو باقاعدہ سے مدون کیا ہے. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. یہ آیت پڑھی جاتی ہے سورۃ القمر میں. اللہ رب العزت نے تقریباً 4 مقامات پہ اس بات کو بیان کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں تفاسیر کی روشنی میں. یہ ہمارے پاس تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، غیر مقلدین کے ہاں بڑی معتبر اور مستند تفسیر مانی جاتی ہے. اور عام جو طبقہ ہے اس کتاب کو عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ کتاب تفسیر ابن کثیر ہے. حافظ ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ لکھتے ہیں یعنی حَوَّنَّا قِرَأَتَهُ. یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. حَوَّنَّا قِرَأَتَهُ یعنی اس کو پڑھنا، اس کی قرأت ہم نے آسان کر دی. وقال سدی، اور سدی کہتے ہیں یسرنا تلاوتہ علی الالسن، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کی زبانوں پر اس کی تلاوت آسان کر دی. وقال الضحاک، اور امام الضحاک کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لولا ان اللہ یسرہ علی لسان الآدمیین، اگر اللہ قرآن کو آدمیوں کی زبان پر آسان نہ کرتا، مستطاع احد من الخلق ان یتکلم بکلام اللہ، تو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے کلام کو پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا، استطاعت نہ رکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوگوں کی زبانوں پر پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. یہ مطلب ہے آسان کرنے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اٹھ کے قرآن کو سمجھے اور عمل کرے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا. یہ تفسیر ابن کثیر ہے. یہ ہے تفسیر ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جو تفسیر ہے، مشہور جو کتاب ہے تفسیر ابن عباس، اس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن حبر الامہ وہ تفسیر بیان کرتے ہیں حَوَّنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا. ذکر کا معنی کیا ہے؟ لِلْحِفْظِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ، کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور لکھنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا. وَيُقَالُ، اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے حَوَّنَّا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کی قرأت کو آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو پڑھنے والا، یاد کرنے والا. فَهَلْ مِن طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانُ عَلَيْهِ، ہے کو طالب علم کہ اس کی اس پر مدد کی جائے اور اس کے لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا اور یاد کرنا آسان کر دیا جائے. تفسیر ابن عباس گزری. یہ ہمارے پاس ہے صحیح بخاری. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا مجاہد تابعی، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد سیدنا امام مجاہد تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قرآن مجید کی جو اس آیت کی تفسیر انہوں نے نقل کی ہے. مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا معنی کیا ہے. قال مجاہد، یہ حدیث نمبر 4869 سے نیچے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اسی آیت کی تفسیر میں کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے ہیں. قال مجاہد یسرنا حَوَّنَّا قِرَأَتَهُ، امام مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کی قرأت کو لوگوں کے لیے کیا کر دیا ہے؟ آسان کر دیا. یہ ہے تفسیر قرطبی. امام قرطبی علیہ رحمہ اپنی اسی تفسیر میں لکھتے ہیں اے سخ اللہ للحفظ،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا. وَأَعَنَّا عَلَيْهِ مَنْ أَرَادَ حِفْظَهُ, اور جو قرآن کو حفظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ہم نے اس کو آسان کر دیا اور اس پر اس کی معاونت کی, یعنی اس کی مدد کی. یہ ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر کی زاد المسیر فی علم تفسیر. امام ابن جوزی لکھتے ہیں للذکر اے للحفظ والقراءہ, شروع سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, اے سہلناہ یعنی سہل کر دیا, آسان کر دیا, للذکر اے للحفظ والقراءۃ یعنی حفظ کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ اے مِن ذَاکِرٍ يَذْکُرُهُ, ہے کوئی پڑھنے والا, ذکر کرنے والا, اس کا ذکر کرے, اس کو یاد کرے, وَيَقْرَؤُهُ اس کو پڑھے, وَالْمَانَى هُوَ الْحَثُّ عَلَى قِرَأَتِهِ وَتَعَلُّمِهِ. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو ابھار رہا ہے, لوگوں کو ابھارتا ہے, شوق دلاتا ہے, عَلَى قِرَأَتِهِ وَتَعَلُّمِهِ قرآن مجید پڑھنے پر اور اس کے سیکھنے پر. تو قرآن مجید کی اس آیت کی مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے اس تفسیر سے بھی یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے, حفظ کرنے کے لیے اور قرات کرنے کے لیے اور قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اللہ نے لوگوں کے لیے آسان کر دیا. تو یہ بات یاد رکھنے کہ علماء کا سہارا, علماء کی رہنمائی قرآن و سنت سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو, اپنے امتیوں کو حکم دیا ہے کہ قرآن مجید سیکھنے میں, سمجھنے میں اپنے علماء کی رہنمائی اختیار کرو اور علماء کا سہارا لو. مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384 اور 368 پہ 378 پہ یہ حدیث ہے, اور حافظ ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 پہ اس حدیث کو لے کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں اور امتیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کے بعض حصے پر کو بعض پہ مارا, یعنی قرآن کی ایک آیت کا مطلب غلط اور دوسری کا اس کے ایک اپوزٹ کر دیا, قرآن کے بعض حصے کو بعض پر مارا, حالانکہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے, تکذیب نہیں کرتا. تو فرمایا تم بعض حصے کو بعض کے ساتھ مت جٹلاؤ. فما علمتم منہ فقولوا, جتنا تمہیں علم ہے بس اتنا کہو. وما جہلتم فقلوہ الی عالمہ, اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے فقلوہ الی عالمہ, اس کو اس کے عالم کے سپرد کر دو, اپنی رائے سے کام نہ لو. اپنی رائے کو قرآن میں اور سنت میں اور قرآن و سنت کی تفہیم میں دخل نہ دو, بلکہ فقلوہ الی عالمہ. وما جہلتم فقلوہ الی عالمہ, جس سے تم جاہل ہو اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے فقلوہ الی عالمہ, اس کو اس کے عالم کے سپرد کر دو. تو عالموں کی طرف قرآن بھی رہنمائی کرتا ہے کہ قرآن سیکھنے میں, دین سیکھنے میں عالموں کے پاس جاؤ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو. اور قرآن کہتا ہے تلک الامثال نضربها للناس, یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون, ان کو نہیں سمجھتے مگر عالم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی, حضور فرماتے ہیں فقلوہ الی عالمہ, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو عالم کے اس کو سپرد کر دو. لہذا یہ دو جو گمراہی کے اصول بنائے گئے ہیں کہ اپنے اسلاف کے پیچھے نہ چلو, اپنے اکابرین کے, اپنے آباء و اجداد جو اہل حق ہیں ان کے پیچھے نہ چلو, بس تم اپنی مرضی کرو, اور قرآن و سنت کو سمجھنے میں کسی ماہر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے, خود قرآن پڑھو, سمجھو اور اس پہ عمل کرو. یہ دونوں گمراہی کے ایسے اصول ہیں کہ جتنے بدعتی لوگ ہیں انہوں نے گمراہی کے یہی دو اصول اختیار کیے ہیں. سمجھیں کہ گمراہی پھیلانے کو یہ دو چیزیں لازم ہیں, اور آج جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں اہل سنت کے لوگوں کو اپنے عقیدے سے برگشتہ کرنے کے لیے اور عقیدہ حق سے بہکانے کے لیے یہی دو رستے اختیار کرتے ہیں. اور ہندوستان میں سب سے پہلے یہ رستہ اختیار کیے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں. دونوں گمراہی کے اصول لکھے ہیں کہ قرآن کے اپنے اسلاف کی پیروی نہ کرو, اور دوسرا یہ کہ قرآن خود پڑھو اور کسی سے رہنمائی کی ضرورت نہیں. تو اہل سنت اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے
اپنے اسلاف اپنے اکابر کا دامن تھام کے رکھیں اور قرآن و سنت کا جو مفہوم ہمارے اسلاف نے اور علماء جو صحیح طریقے سے سمجھاتے ہیں اس کے مطابق